الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ محترم قابل احترام صدر اجلاس، موقر علماء کرام اور حاضرین جلسہ، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے وہ اسلام میں عورتوں کا مقام، یا کہ عورت اور دین اسلام، یہ بھی مجھے پہلے بتایا گیا تھا۔ محترم حضرات، یہ دوسری نشست ہے، علماء کرام باقی ہیں، اس واسطے میں اس عنوان پر بہت ہی اختصار کے ساتھ دو چار باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ محترم حضرات، عورت کا مقام اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے، ہر اعتبار سے، ہر حیثیت سے اسلام نے اسے مقام دیا، رتبہ دیا، درجہ دیا، حقوق دیا اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسے دیا۔ تو میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عورتوں کے لیے کیا کیا ہیں میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک عورت مصیبتوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں صبر کر کے جنت حاصل کر سکتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، عطا ابن رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہ الا اریک امرأة من اہل الجنہ قلت بلا قال هذه المرأة السوداء اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع وانی اتکشف فادع اللہ لی قال ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ فیعافیک فقالت اصبر فقالت انی اتکشف فادع اللہ لی اللہ اتکشف فدعا لها، اخرجہ البخاری فی کتاب المرضع۔ حدیث پاک بخاری کتاب المرضع کے اندر ہے کہ عطا بن رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الا اریک امرأة من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ بتاؤں؟ وہ فرماتے ہیں، میں نے کہا بلا، کیوں نہیں بتائیے؟ تو انہوں نے کہا، دیکھیے هذه المرأة السوداء، یہ جو کالی عورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع و انی اتکشف، کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے اور میں گر جاتی ہوں اور میرا سطر ہٹ جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ مجھ سے دعا کی، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دو آپشن کو رکھے، دو اختیارات کو رکھے، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، چاہو تو تم صبر کرو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ہے، وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيكِ، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں گا تمہارے لیے، اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ اس عورت نے چونکہ صبر کے بدلے میں جنت کی خوشخبری سنا، اس نے کہا فقالت اصبروا، میں صبر کر لوں گی۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا انی اتکشف فادع اللہ لی اللہ اتکشف فدعا لها، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر تو کر لوں گی، لیکن جو ہے جب میں گرتی ہوں تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ اس کے لیے دعا کیجئے کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمایا۔
تو محترم حضرات و خواتین، معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت کو مصیبتوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ صبر کرتے ہوئے اللہ سے خوشخبریوں کی امیدیں وابستہ رکھنا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے اندر اگر ہم تاریخ کو دیکھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، علم دین کے حاصل کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا اور اس کی وہ بہت شوقین تھیں۔ چنانچہ ابن ماجہ کی وہ حدیث جو بہت مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین۔ بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں، حیا انہیں علم دین حاصل کرنے میں آڑ نہیں ہے، یعنی یہ علم دین حاصل کرنے کی بہت شوقین ہیں، کسی چیز ان کو جو ہے روکتی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد بخاری کی وہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الرجال بحدیثک فاجعل لنا من نفسک یوما نأتیک فیہ تعلمنا مما علمک اللہ قال اجتمعنا فأتاہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلمہن مما علمہ اللہ فقال ما منکن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار فقالت امرأة واثنين قال واثنين اخرجہ البخاری۔ تو اس حدیث پاک کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر یہ کہتی ہے، یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثک، آپ سے علمی فائدہ مرد حضرات اٹھانے میں بہت آگے ہیں، فاجعل لنا من نفسک یوما، آپ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کیجئے، نأتیک فیہ، ہم آئیں گے آپ کے پاس اس دن میں اور آپ ہمیں وہ باتیں سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوق کو دیکھ کر کہا، اجتمعنا، جمع ہو جاؤ، فلاں فلاں جگہ فلاں دن جمع ہو جاؤ۔ پھر فَأَتَاهُنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، حاضری دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے علم دیا، آپ نے ان کو نصیحتیں کی، ان واعظ و نصیحت کے اندر آپ نے یہ بات بھی فرمایا جو اس حدیث کے اندر ہے، ما منکن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد، جو بھی عورت اس کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، جہنم سے اس کے لیے وہ آڑ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے اٹھ کر کہا، وسنین، آپ نے 3 کی بات کہی، اگر 2 کسی کے فوت ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کا بھی یہی حال ہے، 2 بچے بھی کسی کے فوت ہو جائیں وہ جہنم میں جانے کے لیے اس کے لیے وہ آڑ بنیں گے۔ اور جہاں پر صبر کا معاملہ آیا اور علم دین حاصل کرنے کے شوق کا معاملہ آیا، وہیں پر جو ہے عبادات کی وہ شوقین ہوتی تھی۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ہاں کا یہ ماحول ہے کہ خواتین کے لیے جمعہ کا انتظام رہتا ہے، تراویح کا، اعتکاف کا۔ آپ ایسے مواقع پر دیکھیں گے آج ہماری مسجدوں میں جو جگہ کم پڑ رہی ہے وہ عورتوں کے لیے ہی کم پڑ رہی ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ سنن و نوافل کا اہتمام مرد سے زیادہ عورتیں کرتی ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات، ان تمام چیزوں میں وہ بہت آگے ہیں۔ دیکھیے ایک حدیث جو بخاری کتاب التہجد کی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ قَالُوا هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَطَرَتْ تَعَقَّدَتْ عَلَّقَتْ
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حلوہ لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیرقد، اخرجہ البخاری فی کتاب التہجد۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف گاہ میں گئے جہاں پر عورتیں اعتکاف کرتی تھیں، اور ان سے پوچھا، وہاں پر دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی رسی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے یہ ایسے بنا کے رکھا ہے تاکہ جب وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، جب تھکان ہو جاتی ہیں تو اس کا وہ سہارا لے لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، حلوہ، اس کو کھول دو۔ کیوں؟ لیصلی احدکم نشاطہ، آدمی کے اندر جب تک چستی ہے، ایکٹیو رہے آدمی، تب تک وہ جو ہے عبادت کرے، اور جو ہے جب وہ تھک جائے تو سو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول کو بیان کیا، لیکن جو ہے وہاں پر جو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا جذبہ تھا عبادت کے تعلق سے، وہ یہاں پر بالکل واضح ہے۔ اور جو ہے کچھ باتیں، کچھ نصیحتیں دین اسلام کے اندر عورتوں کے لیے خاص طور پر بتائی گئی ہیں جو آج کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے عبادت کے تعلق سے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، وہ بھی میں بیان کروں کہ وہ جو ہے عورتیں اپنی ہی عبادت کی فکر رہیں، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرتی تھیں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت وعلیہا صوم نذر افاصوم عنها فقال ارأیت لو ان علی امک دین فقضیتیہ قالت نعم قال فصومی عن امک۔ یہ حدیث مسلم کتاب الصیام کی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر یہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کی وفات ہو گئی، وعلیہا صوم نذر، نظر کے روزے ان کے باقی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیت لو کانت علی امک دین، اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم کیا کرتی، تمہاری کیا رائے ہے، کیا تم اس کو ادا نہیں کرتی؟ اس عورت نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصومی عن امک، اپنی ماں کی طرف سے وہ روزے رکھو۔ دیکھیے عبادت کا شوق خود کے لیے بھی، اور جو ہے اپنے گھر والوں کی عبادت سے جو کوتاہی ہوئی اس کی فکر بھی، یہ ایک عورت کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے جو اسلام کے اندر جو ہے یہ ساری باتیں ان کے تعلق سے بتائی گئی ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ چند باتیں جو آج بہت ضروری ہیں وہ مجھے بتانا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت ثم خرجت فمرت علی قوم لیجدوا ریحها فہی زانیۃ، اخرجہ الترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی عورت پرفیوم لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، عطر لگاتی ہے، پھر نکلتی ہے، لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے، لیجدوا ریحها، وہ خوشبو تاکہ وہ محسوس کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں فرمایا فہی زانیۃ، ایسی عورت بدکار ہے۔ اور ایک اور بات اس تعلق سے یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ شوہروں کی شکر گزار بنے، جہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں، وہیں پر شوہروں کے بھی شکر گزار رہیں، ان کی اطاعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کا موقع تھا یا عید الفطر کا موقع تھا، عورتوں کی طرف آئے اور آ کر کہا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی أریتکن اکثر اہل النار، قلنا بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، کہ آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم بہت زیادہ صدقات کیا کرو، مجھے جہنم میں بہت زیادہ عورتوں کو دکھایا گیا ہے۔ عورتوں نے کہا بما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجوہات کو بیان کیا. تکثرن اللعنہ، تمہاری زبان پر گالیاں لعنتیں اس قسم کے جملے زیادہ ہوتے ہیں. وتکفرن العشیرہ، اور جو ہے تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. تو دیکھیے یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، اس لیے عورتوں کو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ایک بہترین عورت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ای النساء خیر؟ قال التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین عورتیں کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کو بیان کیا. التی تسرہ اذا نظر، شوہر اس کی طرف دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے. وتطیعہ اذا امر، جب وہ کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے. ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ، اور اپنے مال کے اعتبار سے، اپنے نفس کے اعتبار سے اور شوہر کے مال کے اعتبار سے اس کی ناپسند چیزوں کو اختیار کر کر اس کی مخالفت نہ کرے. اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر جو ساری باتیں جو ہیں نا یہی ہیں کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور شوہر کو فائدہ اٹھانے سے روکنا. اس کے اوپر جو ہے وعیدیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ مقصد کو بیان کیا، جوڑوں کے مقصد کو بیان کیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے تم انسانوں میں سے پیدا کیا اور دونوں کے درمیان محبتوں کو اور رحم کو بھر دیا. یقیناً اس کے اندر غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نصیحتیں ہیں. تو گویا یہ شادی کا مقصد، نکاح کا مقصد اور یہ جوڑوں کا مقصد اللہ تعالیٰ جو ہے سکون قرار دیا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اور میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے جو ہے بہت ساری باتیں سنائے ہیں، وعیدیں اس تعلق سے آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد العابق وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وامام قوم وهم له کارہون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جائیں گی. یہ آپ نے وعید سنائی. کون کون؟ العبد العابق حتی یرجع، وہ غلام جو بھاگ گیا ہے یہاں تک کہ وہ واپس نہ آ جائے. وامرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، وہ عورت جو رات گزارتی ہے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہے. اور ایسا امام، قوم کا امام جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں، یہ الگ باتیں ہیں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جائے گی. اور ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائکة حتى تصبح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد عورت کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اور وہ انکار کرتی ہے، اس کا شوہر ناراضگی کی حالت میں رات گزارتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اللہ کے لعنت بھیجتے رہتے ہیں اس پر یہاں تک کہ صبح نہ ہو جائے. صبح تک یہ لعنت رہتی ہے. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ طور پر ایک اور بات فرمائی کہ آج جو ہے یہ چیز زیادہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جتنے جو ہے دارالفتہ ہیں اور ایسی جتنی کمیٹیاں، جتنی مسجدیں ہیں جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، طلاق خلا کے معاملات وہاں پر آتے ہیں، وہاں پر جو ہے فائلز کی ڈھیر پڑی ہوئی ہے. ہاں یہ سب کو معلوم ہے کہ طلاق خلا کتنا عام ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ. جو بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے بے وجہ، من غیر بأس، کوئی سبب نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں،
ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے. حرام علیہا رائحۃ الجنہ، جنت میں جانا تو دور کی بات، خوشبو اس کے لیے حرام ہے. اور جنت میں جانے کے جو اسباب ہیں، آخر میں وہ حدیث میں آپ کے سامنے سناؤں. اذا صلت المرأة خمسها وصام شهرها واطاعت زوجها وحفظت فرجها قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنت شئت. جو بھی عورت 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، کل روز قیامت اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا. محترم حضرات اور خواتین، یہ چند باتیں تھیں میں اپنے موضوع سے متعلق بیان کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.